अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, माय व्लॉग स्टाइल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सुबह नाश्ता किया और नाश्ते के टेबल से ही हम लोगों ने जाना था आज पूल पार्टी पे। आज बच्चों की पार्टी डे है। इनके सेकंड नंबर वाले चाचा ने इनको पार्टी थ्रो की थी, पूल पार्टी। तो हम सब फैमिली ने जाना है पूल पे और बहुत फन करना है आज सारा दिन। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम कौन से पूल पे गए थे, कैसा है, तो उस वीडियो को शुरू से एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। माय व्लॉग स्टाइल चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और कमेंट भी करना है। यहाँ पर जी जनाब लास्ट नाइट ही मैंने तिक्को को मसाला लगा लिया था। बच्चे तो मुंह से निकाल देते हैं कि जी पार्टी है और पार्टी होनी है। और इनके चाचा ने इनकी ख्वाहिश भी पूरी की और इनको लेकर गए पूल पार्टी पे। हमारी पूरी फैमिली गई। कंबाइंड फैमिली में मैं रहती हूँ। मेरे यानी कि चचा ससुर, उनकी फैमिली, मेरे देवर, उनकी मिसेज, उनके अब्बू, हम लोग सब हम गए और बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह बच्चों को उठाया, इनको नाश्ता कराया और सारी पैकिंग्स वगैरह हमने रात को कर ली थी, क्योंकि माओ की जिम्मेदारी होती है कि जो चीज़ ली जानी है। बच्चों का तो होता है जी फन करना है और फन करना है, मौज करनी है, मस्ती, और बस उनको क्या पता। जैसे बिहाइंड द कैमरा सीन आप लोगों को नहीं पता होता कि कितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और कितनी मेहनत स्ट्रगल करती हूँ। इसी तरह बिहाइंड द सीन बच्चों को नहीं पता होता कि पार्टी के पीछे की सारी कारस्तानियाँ क्या होती हैं। हम लोगों ने रात को ही प्रिपरेशन कर ली थी, प्रेप कर ली थी। मैंने तिक्को को मसाला लगाया। आंटी ने पहले मुझे चिकन धो कर दिया, फिर मैंने तिक्को को मसाला लगाया और उसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह रखे, वैस के कपड़े रखे, अपने कपड़े रखे और पूल में जो स्विमिंग करनी थी उन्होंने उसके कपड़े रखे ताकि सुबह वो पहन करके जाए। और साथ में हमने चीनी, पत्ती, बर्तन और चाय का सामान वगैरह सारा ले लिया। उसके अलावा ये लोग जो अपने ज़्यादा बुक्सा चीज़ें लाए थे उसमें नूडल्स भी ले लिए। लेकिन रास्ते में हमें, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे था, 45 किलोमीटर दूर है मेरे घर से ये पूल की डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोगों ने जो है ना वो थोड़े से केले ख़रीदे रास्ते में खाने के लिए, साथ में अमरूद ले लिए, साथ में आम लिए। बहुत मज़ा आया, फ़न किया। बहुत टाइम के बाद हम लोग जा रहे थे, तकरीबन हम 2 महीने पहले गए थे। तो उसका भी मैंने जब अपने स्टेटस पे लगाई थी ना वीडियो, तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये आप कहाँ गई थी, कैसा पूल था, कैसी जगह थी, फार्म हाउस। लेकिन वो पूल ना इतना अच्छा नहीं था, यानी कि उसकी ना वाइब्स इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये पूल बहुत अच्छा था और ये मेरे ही फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। आप सब लोग भी उनको जानते हैं, फूड व्लॉगर हैं, फ़ाहद चौधरी। मेरी फैमिली टर्म्स हैं उन लोगों के साथ, तो वो मेरे फ्रेंड की तरह हैं, छोटे भाई हैं मेरे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये अपने अगर बच्चों को फ़न कराने ले जाना है ना, तो आप इनको फार्म हाउस यहाँ पर ले जाएं और ये बहुत अच्छी जगह है। वाकई जी वाकई बहुत अच्छी जगह है, आप लोग खुद देखेंगे। बहुत ही प्यार से बनाया हुआ फार्म हाउस है। तकरीबन ये 4 कनाल पे फार्म हाउस जो है ना वो कवर्ड एरिया था और बाकी तो बहुत ही बड़ा था। पूल भी काफ़ी बड़ा है। अगर पूल की डेप्थ की बात करूँ तो 4 से 7 फुट तक का इसकी डेप्थ थी। और पानी इन्होंने हमें ना, इनका जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने सुबह ही मैंने उनको कॉल की 8 बजे, तो उन्होंने कहा जी मैडम हमने पानी ऑन करना है लेकिन आप पहले देख लें। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया और फिर मैंने देखा कि जी पूल एम्प्टी है, साफ़ है और साफ़ सुथरा पानी इन्होंने चालू किया। और जब हम पहुँचे तो ये मैं आपको देखें, इतना ज़बरदस्त अंदर से इसकी एम्बीज थी। बहुत प्यारा डाइनिंग रूम, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा। टीवी लॉन्च बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त। उसके साथ एक अटैच बैठक बनी हुई थी, यानी कि लाइक मीटिंग रूम। उसके अलावा इन्होंने हमें 3 बेडरूम्स भी जो है ना ओपन करके दिए हुए थे और हर रूम में जो है ना वो एयर कंडीशन था। बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग बहुत अच्छी थी। और जहाँ पर ना टीवी लॉन में अरहम खिज़र ने बैठ के नूडल्स भी खाए और मेरे दिवरानी के अब्बू जो है उन्होंने बैठ के वहाँ पर जो है ना वो देखा मैच। उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो कहने की बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून और इत्मीनान के साथ। उन्होंने इतने बड़े रूम में, सलमा रूम टाइप था और LED भी तकरीबन 72 इंचेस से अबव बड़ी लगी हुई थी और बहुत अच्छा, यानी कि एनवायरनमेंट बहुत प्यारी थी। असल में मेरे देवर ने, जब बच्चों ने कहा ना हमने पार्टी लेनी है, तो उसने कहा भाभी आप देख लें बच्चों का जो दिल है। मैंने कहा इनको तो पूल पार्टी का पे मज़ा आता है। उसने कहा भाभी आप अपने बिहाफ पे कोई ना अच्छी सी जगह बुक करवा लें। अच्छा, आपको होना कि आपको किसी ने वो कर दिया हो कि आप देख लें, तो फिर एक डर सा भी होता है, परेशानी से होती है। तो सारी रात इस परेशानी में मेरी गुजर गई। एक तो पहले अरहम खिज़र को मैं डांटती थी कि सो जाओ, सुबह जाना है पूल पे। और फिर ना सुबह मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। उठ के पहले मैंने पूल वालों को कॉल की, उनसे मैंने पूछा कि आप हमें पहले एम्प्टी साफ पूल दिखाएं, साथ में पानी दिखाएं। कि आप भरना शुरू कर दिया।
پھر ہم لوگ پہنچے. اچھا خضر صاحب کو اتنی جوش چڑھا ہوا تھا نا پول پارٹی جسے کہتے ہیں نا زور سے آ رہی تھی اس کو پول پارٹی, لیکن اس نے وہاں جا کے اتنا اپنے چاچو کو تنگ کیا. وہ بیچارہ یہی کہتا رہ گیا کہ خضر آؤ میں تمہیں پول میں ڈبکی لگواؤ, تمہیں پول کا انجوائے کرو, تم نے تو کہا تھا پول پارٹی کرنی ہے چاچو. اس کے کہنے پہ نا اس نے مجھے کہا کہ ہم پول پارٹی ہی کریں گے بھابھی, اور ارحم کے کہنے پہ تکا پارٹی ہوئی. لیکن خضر صاحب جو ہیں دیکھیں اس کے کہنے پہ پول پارٹی ہوئی اور وہی پول میں نہیں گیا, اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو پانی پینے والی ہم بوٹلز لے کے گئے تھے نا اس سے اس نے اپنے آپ کو گیلا کیا, اور پول میں تو یہ گیا نہیں. جب اس کے چاچو نے کوشش کی تو یہ رونے لگ گیا, وہ بیچارہ بھی اتنا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ ایسے ہی کرتا ہے یار. ارحم صاحب جو ہیں انہوں نے فرمائش کی جی تکا پارٹی ہونی ہے, اور اس کے چھوٹے چاچو نے تو ارحم نے لٹل ہی نا 1 سے 2 تکے کھائے ہوں گے, بس یہ اس کا شوق ہوتا ہے میرے شہزادے کا. کھانا پینا اس نے بس وہی ہے, آلو چپس کھلا دو یا نوڈلس کھلا دو. بہرحال اماں جی نوڈلس لے کر گئی تھی ساتھ, اور ساتھ وہاں پر انہوں نے ہمیں چولہا پرووائڈ کیا ہوا تھا. کچن میں تھا سلنڈر پہ چولہا, تو میں نے کہا آپ ہمیں باہر ہی رکھ دیں, میں باہر ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ میں گیلی ہو رہی تھی. اس کے بعد بچوں نے کافی اپنے چاچو وغیرہ کے ساتھ پاپا کے ساتھ فن کیا, یہ اپنی ٹوبس وغیرہ لے گئے تھے. اچھا ارحم خضر کی لڑائیاں تو جی چلتی ہی رہتی ہیں. میں نے ان لوگوں کو نوڈلس پکا کر دیے, اور ہم لوگ سارا اپنی کراکری وغیرہ سامان لے کر گئے تھے. لیکن نا ان کے جو کچن ہے نا اس پہ کافی اچھی کراکری پڑی ہوئی تھی, لیکن ہم ظاہر سی بات ہے مجھے اتنا ڈیپلی آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے گئی تھی, بچوں کے لیے ہر چیز لے کر گئی تھی, شیمپو صابن, اور پھر ان لوگوں کے لیے نا یہ نوڈلس اور کھانے پینے کی باقی چیزیں. لیکن نا ہم غلطی سے نا دودھ گھر بھولائے, پتی چینی ہم ڈبل لے گئے تھے لیکن دودھ اب گھر بھولا. اچھا رستہ جب آدھا ہو گیا نا تو ہمیں یاد ہے, ہم باتیں کر رہے تو مجھے یاد ہے میں نے اپنی چچی سے کہا, میں نے کہا ہم دودھ آپ نے دودھ رکھ لیا تھا؟ کہتی ہاں میں نے دودھ تو رکھا ہی, وہ تو ڈیپ فریزر میں تھا. میں کہا لو جی. پھر ہم نے ان کو کال کی, ہم نے پوچھا کہ بھائی وہاں سے دودھ مل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی دودھ بھی مل جاتا ہے. پھر ہم نے پوچھا اچھا یہاں سے نان مل جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی سب کچھ ملتا ہے. بہرحال جی ارحم خضر نے کافی فن کرنے کے بعد میں نے ان کو چینج کروایا نہلا کے, اور پھر ان لوگوں کو میں نے نوڈلس بنا کے دیے. ارحم صاحب نے تو اس روم میں بیٹھ کے نوڈلس کھائے کیونکہ یہ روم ارحم کو بہت پسند ہے, اور خضر صاحب نے ٹی وی والے روم میں بیٹھ کے نوڈلس کھائے. اچھا یہ باہر نا بچھڑے کے پتہ نہیں کیا ویس نام لے رہے تھے اس کے نا, وہ لمبے لمبے سے نا ٹنگ رہے تھے گھونسلے. اویس تو بچھڑا کہہ رہے تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے ہوتے ہیں یہ نا گھونسلے. بہرحال جی بہت اچھا پول تھا, بہت خوبصورت, اتنا بڑا واس قسم کا اس کا نا بیک یارڈ تھا, جہاں پر انہوں نے ہمیں انگیٹھی کا کہا تھا کہ یہاں پر آپ آرام سے تکے بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک سائڈ جو تھی وہاں پول تھا, اور دوسری سائڈ جتنا میں چل کے آئی ہوں یہاں پر انگیٹھی کا تھا. اس کے بڑے چاچو نے, چھوٹے چاچو نے, چھوٹے دادا ابو نے سب نے مل کے نا کوئلے پہلے سلگائے, پھر انگیٹھی پہ تکے لگائے. بہت مزہ آیا, ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. پھر میں نے اور ویسے پورا جو ہے نا ان کا گراؤنڈ وزٹ کیا اور دیکھا. بطخیں بہت اچھی لگ رہی تھی, دیسی مرغیاں بہت زیادہ تھیں, اور ٹرکی برڈز بھی تھے یہاں پر. اور جی ارحم نے بھی بہت انجوائے کیا, اور خضر نے بھی. ارحم صاحب تو جی بس وہاں پر ایک اس کو جھولا مل گیا تھا, بڑا پیارا سا ڈائننگ روم میں رکھا ہوا تھا, اس پہ بیٹھ کے اس نے اتنا ریلیکس کیا نا, بہت بچوں نے مزہ کیا, بہت انجوائے کیا. اچھا وہاں کی جو وائبس تھی وہ بہت اچھی تھی, ایمبیز بہت اچھی ہیں. میری طرف سے 100/100 اس کی ریکمنڈیشن ہے, آپ اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ جائیں, گھر والوں کے ساتھ جائیں, اپنی پوری فیملی کو لے کے جائیں. تقریباً یہ سلاٹ میں نا, میں نے سلاٹ جو بک کروائی تھی وہ 11 to 5 PM تھی, اور اس میں آپ 25% نہیں جا سکتے ہیں. بٹ ہم لوگ جو ہے نا وہ تقریباً 13 کے 15 لوگ تھے بس, ان کے 12 سے 15 لوگ تھے ہم بس. لیکن یہاں 25 لوگوں کی سلاٹ ہوتی ہے, آپ بک کروا سکتے ہیں. یہ 35K میں انہوں نے ہمیں دیا تھا ود AC وغیرہ سب کچھ, اور مجھے یہاں پر فہد چودھری کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا, اور بہت اچھا تھا. خوبصورت ترین ہٹ والا فارم ہاؤس, اتنا پیارا لگا نا, اور اس کے کمرے اتنے صاف ستھرے. سب سے پہلے آپ اس پکنک پلیس پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ گرلز ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو وہاں واش روم کیسے ہوں گے. تو یہاں کے بیڈ رومز, واش روم لگژری, میں کہتی ہوں لگژری ٹو لگژری کام تھا جناب. میں بہت ہی میں انسپائر ہوئی, بہت اچھا لگا, بہت زبردست. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ان لاز کے ساتھ تو اب چلی گئی تھی, اب میں اپنے میکے والوں کے ساتھ بھی یہاں جانے کا ضرور پروگرام بناؤں گی. پھر ہم تکے بنا کے اندر لے کر آئے, ہم لوگ بوٹلز بھی لے کر گئے تھے, اور وہاں پر ہمیں انہوں نے فریج کی بھی سہولت دی تھی. ہم نے جاتے ہی اپنا پانی اور بوٹلز فریج میں رکھ دی تاکہ گرم نہ ہو.
اور پھر ہم نے تکے بنائے، دہی بھی ہم گھر سے لے کے گئے تھے، نان ان کے ورکر نے ہمیں لا دیے۔ پھر ہم لوگوں نے آرام سے ساری فیملی نے بیٹھ کے اے سی میں ڈائننگ ٹیبل پہ جیسے گھر کی دعوت ہوتی ہے ویسے بیٹھ کے ہم نے اپنی دعوت اڑائی، بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں سمیٹی اچھے بندوں کی طرح کیونکہ صفائی بہت زیادہ تھی جناب یہاں پر۔ اس کے بعد میں نے چائے بنائی سب کے لیے اور بیٹھ کے ہم سب لوگوں نے بڑے بڑے مگ بھر کے چائے کے پیے، بہت مزہ آیا اور تھکن ساری اتر گئی۔ ایک تو اتنا اچھا آپ کو انوائرمنٹ مل جائے فیملی ساتھ، تو بہت ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح سے فیملی گیٹ ٹوگیدر کیا تھا، بہت مزہ آیا۔ میرا دیور بھی نا دبئی سے کافی عرصے کے بعد آیا تھا، تو بس اس کو تھا کہ چلیں بھابھی کوئی اچھا سا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے۔ بہرحال جی آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ میں بایو میں فہد چودھری کی اس ویڈیو کا بھی لنک لگا دوں گی جہاں سے میں نے ان کو جو ہے نا وہ ہائر کیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے، بہت مزہ کیا۔ گرمیاں جانے والی ہیں، اگر آپ ابھی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں تو نیکسٹ گرمیوں کے لیے اس جگہ کو ضرور اپنی لسٹ میں رکھیے گا کہ آپ نے یہاں جا کے انجوائے کرنا ہے۔ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ لوگوں کو پول دکھا دیتی ہوں، لیکن میری طرف سے جو ریکمینڈڈ سلاٹ ہے نا وہ ہے ان کی صبح 11 سے 5 بجے کی، کیونکہ اس میں آپ کو فریش پانی ملے گا۔ اب جیسے کہ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ سیکنڈ سلاٹ کے بھی لوگوں نے آنا ہے، تو دیکھیں یہ والا پانی ان کو ملا تھا جو ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ یہ آپس کی بات ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا جو پول ہے نا وہ فل کورڈ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر شیڈ ڈلا ہوا ہے اور پنکھے لگے ہوئے، سائڈ پہ بیٹھنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سیٹس تھیں۔ بہرحال اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا تھا، شام ہو گئی تھی، ہم لوگ واپسی کی طرف رواں دواں ہوئے، اور واپسی میں بھی گاؤں کی جو وائبس تھی آتے ہوئے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، بالکل گاؤں والا ماحول تھا۔ ہم لوگ DHA فیز 6 کی سائڈ سے گئے تھے، رینجرز ہیڈ کوارٹر کے رائٹ سائڈ پہ یہ ہے، میرے گھر سے یعنی کہ سیکٹریٹ سے 45 کلومیٹر کی ڈرائیو پر تھا، اور باقی میں بایو میں لنک لگا دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ان کا نمبر میں مینشن کر دوں گی۔ اگر کسی نے جانا ہو اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چودھری فارم ہاؤس تھا یہ، اور بہت مزہ آیا۔ اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن کی ویڈیو کو بھی چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، مائی ولاگ سٹائل، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ آپ کی بہن اس کے بعد سو گئی گاڑی میں، اور پھر جب گھر آیا تبھی میں اٹھی اور بہت تھک چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بچے تو فن کرتے ہیں، مائیں ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، تو بہت مزہ آیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔